دنیا میں اڑنے والے ہر پرندے کے دو ہی پر ہوتے ہیں، لیکن ہر پرندہ ایک جتنی بلندی پر نہیں اڑ سکتا، کیونکہ کون سا پرندہ کتنی اونچائی تک اڑے گا یہ پر نہیں، پرندے کا ایٹیچیوڈ طے کرتا ہے۔ کچھ پرندے ساری زندگی ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑنے میں گزار دیتے ہیں، وہ کبھی بھی ہوا کا سینہ چیر کر آسمان کی بلندیوں تک نہیں جا پاتے، وہ تیز ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جبکہ عقاب ہمیشہ تیز ہواؤں کی، طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں، یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، یہ اس طوفان کی طرف ٹریول کرتا ہے جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، یہ ان طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اونچا اڑنے کے لیے اور بلندی تک جانے کے لیے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جائیں، ان پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھنے کی بجائے اپنے لیے سیڑھیاں بنائیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں فیس کرنا چاہیے، یہ تو آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ اور دوستو، یہی بات ایگل کو پرندوں کا راجا بناتی ہے۔ ایگل اتنا اونچا اڑتا ہے، اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس بارش اور طوفانی ہوا سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ مشکل سے بچنے کے لیے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مشکل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ویلکم کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی میں آنے والے طوفانوں کی وجہ سے ہم بلندیوں پہ جا سکتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے چھپنے کی بجائے ان کا سامنا کریں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں، اتنا بلند کر لیں کہ زندگی کی مشکلیں اور منفی رویے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ دوستو، ایک ایگل کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر زندہ رہنے میں بھی ایک راز ہے، ایک سبق ہے جو ایگل ہمیں سکھا کر جاتا ہے۔ دوستو، ایگل جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنجوں کے ناخن گھس جاتے ہیں، اس کے پر انتہائی بھاری ہو کر اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اڑان بھرنے اور شکار کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اب ایگل کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکا مر جائے اور یا پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے، اور ایگل مشکل راستہ چوز کرتا ہے، وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کے توڑ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا، وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اکھاڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایگل اپنے سارے پر بھی اکھاڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اسے لمبی عمر تک جینا ہے تو اسے یہ تکلیف سہنی ہی پڑے گی، اس تکلیف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور پھر یہ انتظار کرتا ہے نئے ناخنوں کے نکلنے کا، نئے پروں کے نکلنے کا،
اور اس طرح ایگل یہ تکلیف اٹھانے کے بعد ایک طرح سے نیا جنم لیتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہ پاتا ہے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی جدوجہد کرنی پڑے۔ اس طرح ایگل کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی سے ماضی کی بری یادوں، بری عادتوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ہر اس چیز کو جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایک بہتر زندگی کی راہ میں بوجھ ہے، اس کو اتار پھینکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بدل کر ہی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔